بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت امام حسن و حسین اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹے چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، ثقافت اور انصار کی خصوصیات سے مالا مال ہو، اور بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں رشتہ بھیجا گیا۔ تو سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کر حضرت امام حسن و حسین اور حضرت زینب کو گلے لگا لیتی ہیں، اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی، ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ انہوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو کبھی بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، یعنی بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت امام حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا حکم دیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی، اور انہیں حکم دیا کہ بس ہدایت کرنا، حکم بجا لانا، نہ بحث کرنا نہ اہل بیت سے، اور ہم ان کے نوکر۔ ان کے 4 بیٹوں میں حضرت عباس ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ سیدنا عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں بھی چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا تو محمد بن حنیف کہنے لگے، مولا آپ صرف عباس کو ہی کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس فرمانے لگے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ سیدنا عباس امام حسن و حسین سے چھوٹے تھے، مطلب یہ کہ سوال بھی نہیں بنتا تھا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جنگ میں جانے دے۔ امام حسین حضرت عباس علیہ السلام سے تلوار لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بس تم پانی لے آؤ۔ اس کے بعد جب امام حسین کے حکم پر حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو لشکر یزید آپ پر حملہ کر دیتا ہے اور آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی۔ ان کے گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام امام حسین سے فرماتے ہیں، مولا میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجئے اور میری والدہ کو جا کر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ میرے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا ہے۔ یہ وہ اطاعت تھی، وہ ہدف تھا جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 بیٹے ام البنین کے تھے، جو نہ صرف لشکر حسین کا حصہ بنے بلکہ امام حسین پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ سیدنا ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ چاروں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، سب چھوڑو، میرے حسین علیہ السلام کا بتائیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی پوچھا، کیا میرے 4 بیٹے امام حسین علیہ السلام سے بعد میں شہید ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا، نہیں، یہ ان سے پہلے شہید ہوئے تھے، اور حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے وہ خوب لڑے تھے۔ تو اس پر آپ نے شکر ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔
یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، آداب سکھایا، خود کو اس گھرانے کی کنیز بنایا اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پلیز آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔